السلام علیکم جی. اس وقت پاکستان میں ایک ہی غلغلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا انٹرویو جو انہوں نے بی بی سی کو دیا ہے، اور اس بی بی سی کے انٹرویو میں سے 2 منٹ کی، وہ 30 منٹ کا انٹرویو ہے تقریباً، تو اس میں سے 2 منٹ کی نکال کے جو کلپس ہیں وہ سرکولیٹ کیے گئے ہیں اور پاکستانی میڈیا کو واٹس ایپ پہ آئے کہ چک دے پھٹے، اور پھر پھٹے چک دیتے. اور ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار کے پاکستانی میڈیا کے اوپر پابندی کا، جو میڈیا کے اوپر انٹرویو لینے یا بیان چلانے کے اوپر پابندی ہے، اور یہ پابندی پیمرا کی طرف سے لگائی گئی ہے. پیمرا کا کمپوزیشن جو ہے وہ میں بیان کروں گا تو پھر آپ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے ہم پیمرا کے بورڈ کا کمپوزیشن نا وہ بیان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے کہ تو اس لیے سمجھ جایا کرو نا. پھر آگے چلتے. اور پیمرا کی طرف سے پابندی ہے، لیکن یہ پابندی کے باوجود بھی اگر کلپ چلا ہے تو اس کا مطلب ہے خصوصی پرمیشن نہیں، خصوصی ہدایات کے ساتھ یہ کلپ آیا ہے تو وہ چلا دیا گیا جی. تو ہم ہیں جی کنٹینٹ کے بندے، تو اس کا کنٹینٹ انالیسس کر لیا جائے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ شعر پڑھ سکتے ہیں. امجد اسلام امجد کا کیا نابغہ روزگار شخصیت ہے امجد صاحب، اور لیونگ لیجنڈ ہے جی ہمارے دور کے اندر. شاعری ان کی کمال ہے، اور لمبی بہر کی شعر تو ان کا کمال کا شعر ہے نا. تو ان کا وہ شعر ہی میں کوٹ کرتا ہوں کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. وہ سمجھا ہی نہیں کیا وہ بیچارے نے جو بات کہی ہے، اور ٹھوک بجا کے نہیں کہی. ایک اکاؤنٹنٹ کو، ایک مینیجر کو جس لیول کی بات کرنی چاہیے اس لیول کی انہوں نے کی ہے. اس کا ہم نے کنٹینٹ انالیسس کرنا ہے کہ وہ انٹرویو ہے کیا، اور وہ انٹرویو دیا کن حالات میں گیا ہے، اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن پہلے ہم ہارٹ ٹاک کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. ہارٹ ٹاک جی بی بی سی کا پروگرام، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہارٹ ٹاک، ٹھیک ہے. یہ میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو اس وقت یہ ٹم سیبسٹن صاحب کیا کرتے تھے. ٹم سیبسٹن صاحب جو تھے، بی بی سی میں ویسے بھی معیارات جو ہیں وہ بڑے عالمی معیارات ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی منسٹر کی دوسری بیوی ہے تو اس کو اینکر لگا دیں، انڈکلیئرڈ وائف ہے تو اس کو اینکر لگا دیں، ٹھیک ہے، یا اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہوگا کیونکہ یہ چیئرمین صاحب کی انڈکلیئرڈ وائف ہیں، ٹھیک ہے. میں بات کر رہا ہوں پی ٹی وی صاحب، پی ٹی وی کی، ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک بڑا طریقہ کار ہے. پہلے آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ فیلڈ رپورٹنگ میں اچھا پرفارم کریں اور آپ چاہیں تو آپ کو نیوز اینکر بنایا جاتا ہے جی. نیوز کاسٹر فیلڈ رپورٹر سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی شکل جتنی مرضی مطلب کوجی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، لیکن آپ کو اینکر بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اینکر نیوز کاسٹر کے اندر اچھی پرفارمنس دیں اگر، تو پھر آپ کو پروگرام ملتا ہے. تو یہ سٹیپ ہیں وہاں پہ. ہماری طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رپورٹر جانا اور رپورٹر ہی مرنا ہے، ٹھیک. بی بی سی میں ہیں بہت سارے ایسے رپورٹر جو بہت زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ رپورٹنگ میں رہتے ہیں، اور وہ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ٹی وی کا کام آپ کے لیے کریں گے لیکن لکھنے کا کام جو ہے ہم گارڈین کے لیے یا دوسرے اس ان کے لیے کریں گے. تو وہ اس طرح ملٹیپل سورسز سے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پرماننٹ جاب بھی نہیں لیتے، وہ کانٹریکٹ پہ رہتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو ٹم سیبسٹن صاحب جو تھے وہ اینکر تھے. آج کل آر ٹی کے اوپر جو ہے رپٹلی ٹی وی یا رشین ٹی وی جو ہے، رشیا کا پی ٹی وی جو ہے، اس کے اوپر پروگرام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. برطانیہ میں ریکارڈ کرتے ہیں اور ماسکو سے نشر ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ ماسکو سے نہیں کہیں اور سے اپ لنک ہوتا ہے، اینی ہاؤ وہ اس پہ نشر ہوتا ہے. تو ٹم سیبسٹن صاحب نے اس کا کیا. میرا اس سے پہلا تعارف اس وقت ہوا جب ٹم سیبسٹن صاحب نے انٹرویو کیا پاکستان کے وزیر خارجہ وہ جو تھے نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں، جو وزیر خزانہ تھے پہلے ہیں. دیکھیں بزرگوں کا نام ذہن سے اتر گیا، آتا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ بزرگوں کا انٹرویو کیا اور اس نے بہت تویا. اچھا، ہم پاکستانی الٹرا نیشنلسٹ پاکستانی جو تھے وہ اس کے اوپر بڑے تل ملائے. ہم نے ای میل ڈھونڈی اور جناب بی بی سی کو ایک بڑا لمبا چوڑا جو سرتاج عزیز صاحب لمبا چوڑا ایک لیٹر ای میل ڈالی کہ جناب یہ آپ کو جرنلزم نہیں آتا، یہ کرتے وہ کرتے ہیں. اچھا، ابھی شاید ہماری وہ ای میل جو تھی اس کا رسپانس نہیں آیا تھا کہ اس سے 2 ہفتے بعد نا وہ بھارتی وزیر خارجہ خوشونت سنگھ صاحب تھے میرا خیال،
اس کا انٹرویو وہ تھے چڑھ گیا, اور وہ خوشونت سنگھ صاحب تازہ بتازہ وہاں سے افغانستان سے اپنے وہ طیارہ اغوا نہیں ہوا تھا, اور جس پہ ہم اینکر بنے تھے, وہ طیارہ اغوا جو پہلے لاہور میں آیا اور پھر لاہور سے قندھار میں گیا اور مسافر رہا ہوئے, اور وہ طیارہ جلا دیا گیا, اور وہ تازہ بتازہ انہوں نے وہ پرفارمنس دی تھی, اس کے اوپر اس نے انٹرویو دیا. ٹھیک ہے بھائی, ٹم سیبسٹن کی بھی تیاری پوری تھی, اور سامنے بھی لالا جی بیٹھے ہوئے سن. تو لالا جی نے جس طرح مسکرا کے کھیلا, لیکن سوالات کے حوالے سے ایز اے الٹرا نیشنلسٹ پاکستانی میری بڑی تسلی ہوئی کہ یار یہ تو لگتا تھا کہ جیسے کوئی مقبوضہ کشمیر کا صحافی جو ہے, اور وہ بھی اینٹی گورنمنٹ صحافی جو ہے, وہ کوئی انٹرویو کر رہا ہے. اس طرح کے سوالات کی فارمیشن تھی, اور ہارٹ ٹاک کا سٹائل ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو جواب مکمل نہیں کرنے دیتا. ہارٹ ٹاک کا سٹائل ہے کہ آپ اس کے ساتھ چڑی چھکا کھیل رہے ہوتے, بیڈمنٹن. ٹھیک ہے, اب مہارت آپ کی یہ ہے کہ آپ زور کی شاٹ لگا کے تو پوائنٹ سکور کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے, کیونکہ اگر وہ گر گیا اس سے تو وہ پھر زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کو شاٹ مارے گا نا. ٹھیک ہے نا, اس کی طرف گر گیا تو پھر سروس اس نے کرنی ہے, وہ زیادہ تیزی سے پھینکے گا. تو لہذا اتنی زور کی بھی نہیں شاٹ لگانی کہ اس سے چڑی گر جائے, شٹل کاک گر جائے, اور اتنی ہلکی بھی نہیں لگانی کہ اس کو والی مارنے کا موقع مل جائے آگے نیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا چڑی چھکے کا نازک سا گیم ہوتا ہے کہ زیادہ سخت بھی نہیں ہونا, زیادہ نرم بھی نہیں ہونا. ٹھیک, اور وہ بھی اینکر بھی آپ کو جو ہوتا ہے وہ بھی کھلاتا ہے, لیکن اس کے لیے ہوتا ہے فکرے بازی, فکرے ہونے چاہیے. اور اگر ٹیکسٹ بک انٹرویو ہیں جی ٹم سیبسٹن کے, سرتاج عزیز کا اور خوشونت صاحب کا, پتہ نہیں میں نام صحیح لے پا رہا ہوں کہ نہیں, وہ اگر جرنلزم کے بچے آج وہ دونوں انٹرویو ٹم سیبسٹن کے نکال کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ انٹرویوئی جو ہوتا ہے, انٹرویور جو ہوتا ہے, وہ تیاری کیسے کرتا ہے اور کس طرح اس کو گرپ ہوتی ہے. مطلب انہیں پاکستان کے اور انڈیا کے تمام جو ایشوز تھے اس کے اوپر گرپ تھی اس بابے کو. اس وقت بھی بابا ہی تھا, اسے 20 سال پہلے بھی, اب بھی بابا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور 20-22 سال پہلے جب ہم نے یہ سنا تو اس کی پھر ہم نے کاپی کی تھی پاکستان کے اندر, اور جواب دے کے نام سے افتخار احمد صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, مانتے نہیں ہیں, وہ بابا ہی اندر سے ہیں. تو ان کے ہم اثر جو ہیں, مطلب بھٹو صاحب کے دور میں وہ پی ایس ایف کے رہنما تھے, تو میرا مطلب ہے کہ ہم سے تو زیادہ ہی ہوئے نا, لیکن افتخار احمد صاحب نے بھی اس کے بعد وہ کیا. اب افتخار احمد صاحب کا انٹرویو بند کروایا گیا جواب دے کے نام سے جو وہ کیا کرتے تھے, اور بند کروانے کی وجہ یہ تھی کہ اب چونکہ ہمارا دور آ گیا تھا اور ہم تو تنقید برداشت نہیں کرتے, تو ہم تو اس طرح کے سوالات بھی دینا پسند نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, اوپر سے وہ ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ بیگ صاحب اسلم بیگ مرزا صاحب کی بستی کر لی, لیکن یہ اگر ریسنٹلی اگر یہ لے کے بیٹھ گیا اسد درانی کو تو یہ تو تباہیاں پھیر دے گا. لہذا نہیں, وہ انٹرویو اڑوا دیا. پھر انہوں نے جا کے 1-2 اور جگہوں پہ شروع کرنے کی کوشش کی جواب دے, وہاں پہ بھی 2-3 مہینے کے بعد ختم کروا دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ریاست کو چلانے والی قوتیں ہیں وہ جب اپنے لیے میدان چنتی ہیں تو کیسا فیوریبل میدان چاہتی ہیں نا. ٹھیک ہے نا, سب کے پاؤں باندھ کے میدان میں کھیلنے کے لیے ڈال دیں اور ہم درمیان میں کھڑے چھکے لگا رہے ہوں, تو اسی طرح کا ایک چھکا ہے یہ. ٹھیک, اب ہم آتے ہیں انٹرویو کے کنٹینٹ انالیسس کی طرف. اس کے بعد ہم نے ڈار صاحب کی پرسنالٹی کا بھی انالیسس کرنا ہے. انٹرویو کا کنٹینٹ انالیسس یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا اس انٹرویو کے جواب کے اندر ڈار صاحب کے پاس چونکہ انفارمیشن بہت تھی, اور ڈار صاحب ابلاغ کے آدمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, میں اپنی ذات کی بات کروں کہ جب میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں, اور میری گرومنگ ہی ایسی ہوئی ہے پی ٹی وی کے دور سے 96-97 میں جب میں نے پی ٹی وی میں باقاعدہ کرنٹ افیئر کے اوپر بیٹھنا شروع کیا پروگراموں کے اندر, تو اس وقت موسٹ آف دا ٹائم میں سٹینڈ بائی اینالسٹ ہوتا تھا کہ اور کوئی نہیں لبا, یا آخری وقت سے کوئی مس ہو گیا تو یہ تو ہے گا, یہ ہے اینو کال کر دو آ جائے گا. ہمیں بھی شوق تھا اس وقت ٹی وی کرنے کا, تو ہم بھی چلے جاتے تھے, اور شاید اویلیبل آپشنز میں ہم ہی ہوتے تھے اس وقت. تو اس وقت جو تھا موضوع بھی آپ کو فون کے اوپر بتایا گیا اور کہا کہ جناب 15 منٹ کے بعد آن ایئر جانا ہے, اور آپ کے دفتر سے ہمارے پی ٹی وی کا لاہور کا فاصلہ جو ہے اس وقت بس یہ 5 منٹ کا پیدل ہے, تو گاڑی کیا سٹارٹ کرنی ہے, پیدل ہی آ جائیے.
ٹھیک ہے. بعض کا تو یہ بھی ہوا کہ گاڑی نیچے کھڑی ہے, آپ اس میں بیٹھ کے آ جائیے, پی ٹی وی کی گاڑی آپ کو لے کے آ رہی ہے, ایمرجنسی پڑ گئی ہے, تو ہم چلے جاتے تھے. تو اب اگر آپ کو اتنے کم وقت میں موضوع ملا ہے تو آپ ریکلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن, اور انفارمیشن آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے برین کے اندر, ساری تو نہیں اویلیبل نا, جتنی بھی اویلیبل ہیں, تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ ایسے لائن اپ ہو جاتی ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, اور آپ ایک پوری سیریز بنا لیتے ہیں اپنے آرگومنٹ کی. اور وہ جو آپ کو ہر سیگمنٹ کے اندر 3 سے 4 منٹ ملتے ہیں بولنے کے, آپ اس کے اندر ان انفارمیشن میں سے نکال کے نا ڈائریکٹ پھینکتے جاتے ہیں. ٹھیک, یہ اس کی گرومنگ ہو گئی ہے 20 سال کی, 22 سال کا. اس کے بعد پھر جو پروگرام اگلا کیا پرائیویٹ چینل کے اوپر, وہ بھی نیوز بیسڈ پروگرام تھا, مارننگ شو تھا. صبح آ کے اخبار پڑھنے, رات کو خبریں کیا گئی ہیں وہ پڑھ کے سونا, رات کے 12 بجے والا خبرنامہ پڑھ کے سونا, اور صبح جناب 8:30 بجے بیٹھے ہونا اتنے ٹی وی تے ٹائی شائی لا گئے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہونا کہ اس ٹی وی کا, اس پروگرام کا اینکر جو ہے وہ نہیں پہنچا, تو پروڈیوسر نے کہنا رضی صاحب تسی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو رضی صاحب نے اینکر بھی بن جانا, اور باقی جو پارٹیسپینٹ ہوتے تھے ان کے لیے بھی خبریں تبصرے کے لیے پھینک دینا, اور خود بھی اپنا تبصرہ فرما دینا. تو یہ ایک اور اس کو اسٹرینتھ مل گئی نا اس ٹرینڈ کو. تو لہذا میں لکھ کے نہیں بول سکتا, بس پڑھ لیا ہے, اور وہ انفارمیشن یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو میں کہیں نہ کہیں آ گئی ہے. اس میں سے کون سی انفارمیشن پھینکنی ہے نہیں پھینکنی, اس کا فیصلہ یہ ان بلٹ ایک سافٹ ویئر ہے وہ کرتا جا رہا ہے. ٹھیک, رائٹ, اسی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا گیا تھا وہ سافٹ ویئر کرتا جا رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب اب لاکھ کے آدمی نہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کیا ہے, ڈاکٹر صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ پریزنٹیشن دیتا ہے. پریزنٹیشن کے اندر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 منٹ زیادہ پریزنٹیشن ہو جائے, لیکن میں فیکٹس پورے جو ہے وہ میٹنگ کے سامنے رکھ سکوں. ٹھیک ہے, تو وہ اسی سٹائل میں میڈیا کے سامنے آتے ہیں. لہذا وہ وزیر خزانہ بھی جب تھے تو انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کے اندر اسلام آباد کے جو گرو ہیں, یا جسے کہنے زہرناک صحافی ہیں, ان کو ناراض کر لیا تھا, اور پورے 4 سال انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو سانس نہیں لینے دی. ٹھیک ہے نا. تو لحاظ, اور اس کی نسبت اگر آپ شوکت عزیز کی دیکھیں تو وہ پہلے آ کے ان کے پاؤں دبایا کرتا تھا, ہاتھ تھولا رکھنا. ٹھیک ہے, اب وہ پہلے آ کے ہاتھ ملاتا تھا بھائی پریس کانفرنس سے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی بجائے اب ڈاکٹر صاحب کا یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے پرفارم کیا ہے اور میں ود آل سنسیئرٹی یہ کام کر رہا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ لگی لپٹی رکھوں, اور سامنے کا رپورٹر جو ہے وہ ٹوسٹ کر رہا ہے فیکٹ کو, تو میں اس پہ غصے میں کیوں نہ ہوں. یہ ان کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہ پولیٹیشین کا آرگومنٹ ہے اور نہ ہی ایک صحافی کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اب لاغیات کے عامل کا, عامل کسی وہ نہ سمجھ لینا بنی اللہ علیہ, عامل میرا مطلب ہے کہ جو پریکٹیکل جرنلسٹ ہے نا اس کا ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو اب ڈاکٹر صاحب کے پاس انفارمیشن بہت تھی اور تمام تھیں. اچھا, اور وہ تھرو کرنے کی کوشش کرتے تھے تمام انفارمیشن, جس کے اندر لگتا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج ویک ہو گئی ہے یا وہ ان کو جواب نہیں بن پا رہا. یہ بیسیکلی بیسک فلا تھا اس کا. نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں, ان کا گھر جو ہے علی کا, جس سے اس کی بھائی کی یادیں بھی وابستہ ہیں, وہ جو ہے وہ ضبط ہو چکا ہے. وہ جس کے اوپر وہ اپنے انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا تھا جس سے وہ بیواؤں کی اور وہ یتیموں کے وظیفے وغیرہ دیا کرتے تھے, اس کو بھی بھاگ کے سرکار ضبط کر کے سرکار نے یہ جھنڈا لہرایا کہ جناب یہ دیکھو ہم نے اس کے پیسے برآمد کر لیے, ٹرسٹ کو ضبط کر دیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے واپس پلٹنا ہے اس ملک میں, تو جنہوں نے ان کو دیا ہے نا یہ والا خطاب دیا یا ان کا گھر ضبط کیا یا ان کا ٹرسٹ ضبط کرنے کے احکامات دیے ہیں, انہوں نے اپنے فیصلے ریورس کرنے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہونا. بھائی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو نواز شریف اور زرداری صاحب کو جب سیاست میں آنے کی اجازت دی گئی ہے تو انہی عدالتوں نے ایسے ایسے فیصلے لکھے. یار عدالتوں کی کیا بات کریں, یہاں پہ تو جو ججز ہیں ان کے سامنے جب کیس لگتا ہے تو فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیصلہ لگے گا تو آنکھوں سے شرارے برسنا شروع ہو جائیں گے, منہ سے آبزرویشن برسنا شروع ہو جائیں گی, اور یہاں پہ کیس لگے گا تو منہ سے آنکھوں سے ممتا برس پڑے گی. ٹھیک ہے, موجود ہے نا بھائی. ٹھیک, اب آگے میں کچھ کہوں گا
تو کنٹمپٹ لگ جائے گی. لیکن یہ تو وکلا حضرات بھی کہتے ہیں سر, میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس کے پاس نہیں کیس لگوانا, اس جج صاحب کے پاس, ان جج صاحب کے پاس کیس لگوانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ان جج صاحب کے پاس لگ بھی جائے تو عرضی ٹھوک دینی ہے کہ نہیں جناب اسی نہیں اتنے کیس پلیڈ کرنا, ٹھیک, کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اس کیس کا اس عدالت سے یہ فیصلہ آئے گا, ٹھیک. اب ڈار صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب میں نے واپس آنا ہے تو, اور آنا ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی آنا ہے, تو اس وقت انہی عدالتوں نے مجھے ایگزونریٹ کرنا ہے, تو لہٰذا جہاں پہ بات ججز تک آتی تھی وہ رک جاتے تھے. آپ اس کو ان کی کمزوری سمجھ لیں, ویکنس سمجھ لیں کہ انہیں وہ بات وہاں سے گھمانی نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. انٹرویو کے سوالات کمال کے تھے اور جوابات اس سے بھی کمال کے تھے اگر آپ اس کو انٹرویو کو ٹرانسکرائب کر لیں اور پڑھیں اس کو, ٹھیک ہے. لیکن ڈار صاحب کے پاس انفارمیشن کا فلو بہت تھا, ان کا خیال تھا میں ساری باتیں بتا دوں, ٹھیک ہے, ساری انفارمیشن دے دوں. اور جب ساری انفارمیشن دینے پہ آتے ہیں تو آپ کوئی بھی انفارمیشن اپنی صحت کے ساتھ یا آڈینس کی کنوینئنس کے حوالے سے نہیں دے پاتے, ٹھیک ہے. لہٰذا فوری طور پہ وہ سافٹ ویئر آپ کا آن ہونا جانا چاہیے کہ یہ انفارمیشن میں نے دینی ہے تو میں نے اس کے اوپر ہی, اور اس کے ساتھ یہ ملانی ہے, اس کے اوپر یہ تڑکا لگانا ہے. تو یہ جو 13 انفارمیشن میرے برین میں پڑی ہیں ان میں سے یہ 3 اٹھا کے میں نے دینی ہے. یہ بات کام کسی پولیٹیشین کا بھی ہونا چاہیے, پولیٹیشین کو بھی بات آنی چاہیے, لیکن یہ بات جو ہے یہ ایک صحافی ہی سمجھ سکتا ہے, اور صحافی کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ فٹ ہو جاتا ہے, اور پھر دن بہ دن گزرتے دن کے ساتھ وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا, ٹھیک ہو گیا, ایکٹیو ہوتا جاتا. اب جناب یہ جو ہے یہ صورتحال ہے اس انٹرویو کے, اس کنٹینٹ انالیسس کی. انٹرویو کو ٹرانسکرائب کروا لیجئے, اس کو پڑھ لیجئے, بہترین انٹرویو. لیکن اس میں سے وہ ویک لمحات جس کے اندر وہ ان کے مائنڈ کے اندر ایک اندھیری چل رہی ہے, وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اور انفارمیشن ہاتھ مارے ہے تو بہت ہی ساری آگے نا, بہت ہی ساری انفارمیشن میں کیویں دماغ وہ دین لگتے ہیں, تو اتنا تو نہیں ہوتا نا جی, چڑی چھکا ہوتا ہے. تو اس نے آگے سے انٹرفیئر مار دیا اور اگلا سوال داغ دیا. اب وہ اسی اگلے سوال کے اوپر آئے ہیں. یہ جو 2 3 4 کمزور لمحات ہیں ان کے انٹرویو کے, ان کو ہم نے کڑک 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 کر کے اکٹھا کیا, اور دیکھو جناب بے نقاب ہو گیا. یعنی جو انٹرویو میں نے نشر نہیں کیا, اور مجھے نشر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, ری براڈ کاسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی خبر دینے کی اجازت نہیں ہے, ہاں اس کو گالیاں دینے کی مجھے مکمل اجازت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ انڈیا کے ٹی وی پاکستان پہ میں بین ہے, لیکن انڈیا کا وہ والا کلپ آپ چلا سکتے ہیں جو ہم آپ کو بھیجیں گے. مائنڈ سیٹ پیچھے یہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہنا, ٹھیک ہے. ڈار صاحب نے اپنا کیس پلیڈ کیتا ہے, پراپرلی کیتا ہے, واپس آنے کا رستہ کھلا رکھا ہے, اور اداروں کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست کنفلکٹ میں نہیں آئے. ویسے بھی اداروں کے ساتھ براہ راست کانفلکٹ آنا جو ہے وہ کسی بندے کی بات ہوتی ہے نا. پوری پی ایم ایل این کو ایک نواز شریف اور اس کی بیٹی ہے نا جو ہیڈ آن آتے ہیں, باقی تو سارے میرا مطلب ہے کہ نہیں ذرا زیادہ ہو گیا, میٹھا زیادہ ہو گیا, یہی کرتے رہتے ہیں نا. تو ڈار صاحب بھی اسی پارٹی میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب میٹھا زیادہ ہو گیا ہے, ذرا ہاتھ ہلکا کرو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے خود بھی ہاتھ ہلکا رکھنا تھا اور رکھا, اور اپنی واپسی کے دروازے کھلے رکھے ہیں. میرا یہی انالیسس تھا, اس کا لمبا ہو گیا, تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جانے سے پہلے ہمیں آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور نیچے ہمارے ان کو بھی دیکھ لیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کریں اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں.